بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا، وہ اس لیے کہ انڈیکس نے کچھ بہت زیادہ پوائنٹ لوز نہیں کیے۔ جب سے رول اوور ویک سٹارٹ ہوا ہے آپ کو زور دیا تھا کہ تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، صبر کر لیں، دیکھ لیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں اور بائنگ کی اپرچونٹی آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ کے پاس کیش ہوگی تو۔ اس کے بعد آپ کو بولا تھا کہ افواہوں پہ کوئی چیزیں بائی نہیں کیا کرتے، پہلے دیکھ لیا کریں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، اس کے بعد انٹری لیا کریں۔ اب فوجی فرٹیلائزر کی بات کریں تو بورڈ میٹنگ پہ پتہ نہیں اس نے اپنے شیئر جو ہے سپلیٹ کرنے ہیں یا نہیں کرنے، کو ڈیویڈنڈ دینا ہے نہیں دینا، یا کو بونس شیئر دینے ہیں نہیں دینے، اس سے پہلے انہوں نے بم گرا دیا جی رائٹ شیئر کا۔ تو فوجی فرٹیلائزر جو افواہوں پہ 685 پہ چلا گیا تھا، آج ایک خبر آئی تھوڑی سی اور 657 کا اس نے آپ کو لو دکھایا۔ کل اگر رزلٹ جیسے عوام کی امیدیں ہیں، اگر ان امیدوں پہ پورا نہ اترا تو یہ اور بھی آپ کو نیچے ملے گا۔ اس کے بعد انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس سے کوئی بہت زیادہ اچھی امیدیں ہمیں بھی نہیں تھیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ رول اوور ویک ہے اور آگے 2 دن ہیں، آلموسٹ جمعرات تک رول اوور ویک کا امپیکٹ ختم ہو جانا ہے اور جمعے کو امید ہے انشاءاللہ نئی بائنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ 2 دن جو ہے آرام کے ساتھ گزار لیں، صبر کے ساتھ۔ اگر کوئی چیز آپ کو پروفٹ دیتی ہے تو سو بسم اللہ اس کو بک کریں۔ اس کے بعد رزلٹ سیزن بھی ہے، تو ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جس کا بھی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا اس نے ڈیویڈنڈ دیا یا تھوڑا سا اچھا اس کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، تھوڑی سی موو ملتی ہے، وہیں پہ پروفٹ ٹیکنگ آ جاتی ہے۔ تو سیانہ بندہ میرے خیال سے وہی ہے جو کہ پروفٹ بک کرے اور اپنی کیش واپس لے کے آئے، ساتھ میں پروفٹ بھی اپنی جیب میں ڈالے۔ جب آپ کو امیدیں لگتی ہیں کہ اب اس کا رزلٹ اچھا آ گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں اس نے کہاں پہ جانا ہے، کتنا جا کے آسمان میں گھس جائے گا، راکٹ بن جائے گا، وہیں پہ جا کے آپ مار کھاتے ہو، وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے، آپ پروفٹ ٹیکنگ کرتے کوئی نہیں، جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر کے نکل جاتے ہیں، آپ پھر اس کو پالتے رہتے ہیں 3 3 4 4 ماہ۔ اس کے بعد آج کی سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 698 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,89,183 کا، جدھر انڈیکس نے 981 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ ایز سچ بہت پینک نہیں تھا، صرف 23 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ انڈیکس کا لو لیول 1,88,179 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو جب سے رول اوور ویک سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے، یعنی کہ تیسرے سیشن میں انڈیکس کی کلوزنگ آج پازیٹیو آئی اور آج انڈیکس کی کلوزنگ 177 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,88,380 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم بھی کل سے ٹھیک ہیں، کل 341 ملین کے والیوم تھے اور آج 423 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ اس کے بعد آج کے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک آج تیسرا چوتھا سیشن ہے، پہلے نمبر پہ ہے، آج پھر اس نے 198 ملین کے والیوم جنریٹ کیے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں این سی پی ایل، ایل ایس سی وی ایل، پی آئی بی ٹی ایل، ڈبلیو ٹی ایل، این پی ایل، بینک آف پنجاب، ڈی ایس ایل، پی آئی اے اور پیس۔ ویسے پی آئی اے کو دیکھیں تو پی آئی اے نے آج اچھی سجی وخا کے کھبی مار دی عوام کو، ایک اچھا اس نے پہلے ہائی پوسٹ کیا تقریباً 30 روپے اور 30 40 پیسے کا، اس کے بعد کلوزنگ پھر اس کی جا کے آئی 28 روپے پہ۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو مارکیٹ سمری کچھ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، آج ڈل سی سچویشن تھی، رینج باؤنڈ سا انڈیکس تھا، لیکن ایڈوانس کمپنیاں کل سے بہتر ہیں۔ 182 آج ایڈوانس کمپنیاں رہیں، ڈکلائنر 253 رہیں، ان چینج 128 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ دیکھیں تو 4,42,000، ویلیو 48 ارب 87 کروڑ اور والیوم ٹریڈ ہوئے 953 ملین کے۔ اس کے بعد سیکٹر وائز پوزیشن اگر دیکھیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی، تو کل آپ نے خبر سنی تھی سپر ٹیکس کے حوالے سے کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ دوبارہ لگا دیا گیا، عدالت نے بولا ہے جی کہ یہ حکومت کا حق ہے، ان کا اختیار ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں دیکھا جائے تو تھوڑی سی جو رعایت ملی ہے وہ آئل اینڈ گیس کمپنیوں کو، یعنی کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کو ملی ہے۔ اور یہ جو ایک ایگریمنٹ تھا انڈر پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹ، اس کے تحت تھوڑا سا ریلیف ملا ہے آئل اینڈ گیس کمپنیوں کو یا آئل اینڈ گیس سیکٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں آج انہوں نے ٹھیک موو کیا اور 248 پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کمرشل بینکس رہے، پھر سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ریفائنری، پراپرٹی، ٹرانسپورٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو فرٹیلائزر نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے لیکن صرف 325 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ ٹیکنالوجی سیکٹر، پاور جنریشن، ٹیکسٹائل، کیمیکل، انشورنس۔ ویسے ٹیکنالوجی سیکٹر کو تو موو کرنا چاہیے تھا، لاسٹ 2 سیشن سے اس میں اداروں کی بائنگ ہے، تو آج دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی سیکٹر کیوں نیگیٹو سائڈ پہ ہے۔ اس کے بعد سٹاک وائز پوزیشن اگر دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 263 پوائنٹ۔ اس کے بعد پی پی ایل، پی آئی او سی، او جی ڈی سی، پول، سازیو، ایچ بی ایل، اینگرو،
اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 296 پوائنٹ، اور اس کے بعد ماری، ہپکو، ایفٹ، سسٹم، بی اے ایچ ایل، آئی ایل پی، ایل سی آئی۔ سسٹم کو دیکھیں تو سسٹم کافی نیچے چلا گیا تھا اور اپنی سپورٹ کے پاس سے اپنی سپورٹ کو ریٹیسٹ کر کے آیا تقریباً 154 کو۔ اب جو اس کے پاس ریزسٹنس بنتی ہے 160 کی، 161 کی، وہیں پہ آج جا کے اس میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی۔ ایف ایف سی میں پریشر کی بات کریں تو ایف ایف سی میں پریشر نوٹیفیکیشن کے بعد نہیں آیا۔ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا یہ تقریباً 2 بجے کے آس پاس آیا تھا کہ فوجی فرٹیلائزر جو ہے یہ فوجی فاؤنڈیشن کو رائٹ شیئر ایشو کرے گا، اور یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا تقریباً 2 بجے کے آس پاس۔ اور اگر دیکھا جائے اس کا گراف دیکھیں آپ فوجی فرٹیلائزر کا، تو اس نے جو 657 کا لو آج پوسٹ کیا تھا وہ 11 بجے کے قریب قریب کر چکا تھا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن کو ایز سچ وجہ نہیں ہے اس کے نیچے جانے کی، بلکہ پروفٹ ٹیکنگ اس میں آلریڈی آج صبح سے جاری تھی۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 2.5 ملین کی، اس کے بعد بروکر کی سیلنگ ہے 0.09 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 0.24 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 0.33 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.82 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے بیچا 1 ملین کا، میوچل فنڈ نے سیل کیا 2.87 ملین کا، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.38 ملین کا، اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 0.5 ملین کا۔ یعنی کہ آج آپ کا سب سے بڑا بائر بینکس ہیں، اس کے بعد انڈیویجولز، اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی۔ بینکس کو اگر دیکھیں تو بینکس آپ کا بائر تو ہے آج 2.5 ملین کے ساتھ، لیکن اس نے تقریباً 3.5 ملین کا بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ایسا کوئی بہت بڑی بائنگ اس کی نہیں ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کو اس نے بائی کیا ہے 0.60 ملین کا، اور اس کے بعد تھوڑا سا بائی کیا ہے اس نے پاور جنریشن کو، تھوڑا سا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور تھوڑا سا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھ کے مجھے پھر یاد آ گیا کہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ آج اس میں پروفٹ ٹیکنگ کیوں ہوئی، کیوں اس میں پریشر دیکھا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں تو میوچل فنڈ کی بائنگ ہے سب سے زیادہ آج فرٹیلائزر سیکٹر میں تقریباً 2.5 ملین کی۔ اس کے بعد اس کی بائنگ دیکھیں تو ابھی تک کمرشل بینکس میں ہے۔ اس کے بعد اس نے آج پھر آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بائی کیا، لیکن صرف 0.5 ملین کا۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں تھوڑی سی بائنگ، ٹیکنالوجی میں تھوڑی سی بائنگ، اور کمرشل بینکس میں تھوڑی سی بائنگ، اور ادر سیکٹر میں تھوڑی سی بائنگ۔ سیل اس نے کیا ہے ایک تو ڈیٹ مارکیٹ میں تقریباً 3.5 ملین کا، اور دوسرے نمبر پہ 2 ملین کا اس نے سیل کیا ہے پاور جنریشن کو۔ تو ابھی بھی اسٹل دیکھا جائے تو میوچل فنڈ اور آپ کے بینکس جو ہیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں بائنگ کر رہے ہیں۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز آج اچھا ہوتا کہ سیمنٹ سیکٹر میں اگر سیل کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن 0.5 ملین کی ان کی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں۔ اس کے بعد پاور جنریشن کو انہوں نے بائی کیا ہے 1.79 ملین کا۔ تو یہ ویسے بھی انڈیویجول ہمارا خبروں پہ بائی کرتا ہے، جیسے کہ فوجی فرٹیلائزر کی افواہیں چل رہی تھی تو وہ اس کو بائی کیا۔ اس کے بعد آج وہ جیکو شیکو کی خبریں چل رہی تھیں، گاڑیاں شاڑیاں لانچ ہو رہی تھی، پکچر شکچر لوگ اپلوڈ کر رہے تھے، تو پھر اٹھا لیا ہوگا اس نے پاور جنریشن میں نشاط کو۔ سیلنگ دیکھیں تو سیل کیا ہے اس نے 0.88 کا کمرشل بینکس کو، اس کے بعد 0.61 کا آل ادر سیکٹر کو، اور 1 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی سیکٹر تھوڑا سا پڑا ہوا تھا فارن انویسٹر کے پاس، تو وہ تھوڑا سا بیچے گا کیونکہ پہلے وہ چپ کر کے اس کو بائی کر رہا تھا، لیکن اس میں ایسا کوئی پینک چیز نہیں ہے۔ اس میں بائر ہے آپ کے بینکس، اس کے بعد بائی کیا ہے انڈیویجول نے اور میوچل فنڈ نے، اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے، لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ انڈیویجول نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے 0.30 ملین کا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو دیکھیں تو اس کو انڈیویجول نے سیل کر دیا، پیچھے 2 دن آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بائی کیا تھا انڈیویجول نے، آج اس نے 1 ملین کا سیل کر دیا، اور اس کا ساتھ دیا سیلنگ میں بینکس نے اور اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے، اور ان تینوں نے بیچا اور باقی اداروں نے اس کو بائی کر لیا۔ تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں اگر بات کریں تو سسٹم نے ابھی موو دینا سٹارٹ نہیں کیا۔ ایک دفعہ وہ 160 کے 162 کے اوپر کلوزنگ دے دے یا تھوڑی دیر سسٹین کر لے تو انشاءاللہ اچھی موو آپ کو سسٹم دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد فی پی لی پی کو دیکھیں تو ایسا کوئی بہت روٹیشن نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتا کہ ایک سیکٹر سے کوئی نکلا اور دوسری سیکٹر میں چلا گیا۔ کچھ پروفٹ ٹیکنگ ضرور نظر آتی ہے، لیکن روٹیشن ایز سچ ویسی نظر نہیں آتی، کوئی سیکٹر شفٹنگ کوئی آج نہیں ہوئی، ڈل سی مارکیٹ تھی آپ کی۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو آر ایس آئی ابھی سٹل اس کی موو کر رہی ہے 68.49 پہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اوور باٹ تھا اور اب جو ہے وہ کولنگ فیز میں ہے تھوڑا سا۔ اس کے بعد دیکھیں تو جتنی بھی انڈیکس کے پاس کی موونگ ایوریج ہے ان سب سے اوپر ابھی انڈیکس ہمارا موو کر رہا ہے، اور اگر فی پی لی پی کو دیکھیں تو کوئی ایز سچ بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن نظر نہیں آتی،
تھوڑی تھوڑی سی سیلنگ ہے اداروں کی، اور اگر ادارہ ایک سیل کرتا ہے تو دوسرا بائی کرتا ہے، تو کوئی ایسا کوئی چپکاؤ کام ہو نہیں رہا ابھی تک۔ اس کے بعد کوئی بیڈ نیوز بھی نہیں ہے، لیکن ایران اور امریکہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کوئی ٹھوٹا بھی کیا وہاں پہ، اور ساتھ میں یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں ہم نے حملہ کیا، لیکن وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عام عوام الناس میں سے کوئی زیادہ ان کا نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ٹرمپ کا یہ بھی بیان تھا کہ ہمارا جو بحری بیڑا ہے وہ بھی ایران کے پاس پہنچ چکا ہے یا ایران کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ بھی اگر دیکھیں تو سچویشن کوئی زیادہ انڈر کنٹرول وہاں پہ نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ٹرمپ۔ اور اس کے جواب میں ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں بھی جو ہے چپ نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد محمد بن سلمان کا بھی بیان تھا کہ ہم سعودیہ کو یوز نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف۔ تو وہ چیزیں جو ہیں ابھی جاری ہو ساری ہیں، ساتھ ساتھ کوئی بڑا کام ہو گیا تو اس کا بھی کچھ 1000 2000 پوائنٹ ہمارے انڈیکس نے لے جانے ہیں۔ تو نیکسٹ انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 1,89,800 کی، اس کے بعد 1,91,800، اور اس کے بعد 1,92,800۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ نیچے 1,88,000، 1,86,900، اور اس کے بعد 1,85,000 سے لے کے 1,83,000 تک۔ تو کل کا دن امپورٹنٹ ہے، کل کا دن گزار لیں، انشاءاللہ کافی حد تک آپ کا رول اوور بھی ختم ہو جانا ہے۔ جمعے والے سیشن میں آلموسٹ سیکنڈ سیشن میں آپ کی بائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا کل کا دن آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کوئی رینج باؤنڈ ہو سکتا ہے۔ جو نئے رزلٹ آئیں گے وہاں پہ آپ کچھ موو دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن جو رزلٹ آئے جو اچھی موو دے وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں۔ اس کے بعد دیکھیں گے اگر انڈیکس ہمارا کچھ زیادہ نیچے جانے کی کوشش بھی ہوا تو وہاں پہ جا کے سوئنگ سگنل انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ تو جو بھی بھائی سوئنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔